السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئے ہیں دھرمباڑی گوہاس پیر صاحب کے بڑے شہزادے مفتی عثمان قادری کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صدقہ فطرہ کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں اگر آپ گیہوں نکالیں گے تو نصف سا کا مطلب ہوگا آج کی انگریزی کے پیمانے کے حساب سے 2 کلو 46-47 گرام کم و بیش، 2 کلو 50 گرام کے اعتبار سے مان کے چلیے 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت جتنا ہوگا وہ جو ہے آپ صدقہ فطر کر سکتے ہیں۔ جی بس رکھ دیں۔ حضرت فطرہ کس کے اوپر جائز ہے، کس کے اوپر جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، صدقہ فطر کی بات جہاں تک آتی ہے کس کے اوپر جائز ہے کس کے اوپر جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، مطلب مسلم ایمان میں ہونا چاہیے۔ جی غیر مسلموں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط ہے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے، ایمان والا ہونا شرط ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہر ایک پر صدقہ فطر واجب نہیں، ایمان والے پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر فطرہ کتنا لاگو ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے اوپر صدقہ فطر کے بارے میں جہاں تک روایت ہے، صدقہ فطر کے تعلق سے جہاں تک بات ہے، اس میں مختلف روایت ہے۔ صدقہ فطر کا مقدار اس میں اختلاف ہے، ہر منڈی کے اعتبار سے، آپ کی منڈی اگر کانکی شہر میں ہے یا سرسی مارکیٹ میں آپ کی منڈی ہے تو وہاں کا اعتبار کیا جائے گا، جو کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، کھجور کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، منقع کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے علاوہ گیہوں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر آپ گیہوں کا جو ہے صدقہ فطر جوڑیں گے تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنی مقدار کی قیمت جو ہے آپ کو ایک آدمی کے پاس حساب سے نکلنا ہوگا۔ جیسے کہ 4 آدمی اگر ہیں آپ تو جوڑ لیجئے 2 کلو 47 گرام ایک آدمی کے حساب سے۔ اگر جس کے پاس گیہوں نہیں ہے، اگر پیسہ دینا چاہے تو ہاں تو وہ گیہوں کی قیمت، گیہوں کو بیچ کر کے پیسہ نکالے۔ اکثر گیہوں نہیں دیا جاتا ہے، مطلب جو ہوتا ہے کہ گیہوں نہیں دیا جاتا ہے، جو اگر دیں گے آپ تو جو کی قیمت دیجئے، گیہوں اگر دے رہے ہیں آپ تو گیہوں کی قیمت دیجئے۔ مطلب گیہوں مطلب یہ نکالا گیا ہے کہ مقدار کیا ہے، مقدار کے تعلق سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم کریں گے ادا تو اب ہم کو دیکھنا ہوگا کہ میرے تعلق سے، میرے گھر پہ اگر 4 لوگ ہیں تو اب ہمارے اس میں کتنا نکلے گا، 2 کلو 47 گرام ایک ماتھا پیچھو، ایک آدمی کے پیچھے 2 کلو 47 گرام، 46 گرام کچھ ہوتا ہے تو 47 مان لیجئے، 2 کلو 47 گرام۔ آپ کی منڈی میں اگر گیہوں کی قیمت 25 روپیہ کلو ہے تو 2 کلو 47 گرام کا دام جوڑ لیجئے، 2 کلو 47 گرام کا کم و بیش 2 کلو گیہوں کی قیمت آپ کی ہو گئی 50 روپے، اور 47 گرام کی قیمت جتنا ہوگا 2 روپیہ 3 روپیہ، تو ملا کر کے 55 روپے نکالیں۔ اگر زیادہ نکالیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور زیادہ بات اچھی ہے۔ تو ہم نے جو اعلان کیا ہے اس بار کم و بیش 60 روپیہ پر آدمی کر کے اعلان کیا ہے۔ تو حضرت میرا تیسرا سوال یہ ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر صدقہ فطرہ واجب ہے، یا جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے اوپر بھی صدقہ فطرہ واجب ہے؟ دیکھیے، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر مجبور ہے یا عذر شرعی ہے یا ان کی عمر بڑھاپے میں چلی گئی، مطلب وہ بڑھاپا میں آ گیا اب کہ روزہ رکھنے کی ان کے اندر اب طاقت نہیں، یا ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں چونکہ ان کی عمر 60 70 80 ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ کوئی نوجوان ہو کر کے، تندرست ہو کر کے اگر وہ صدقہ فطر اگر وہ جو روزہ نہیں بھی رکھتا ہے تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ان کو الگ سے ملے گا، مگر ان کو جو ہے صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ہوگا، جی، چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ روزہ رکھے یا نہ رکھے، روزہ رکھنے کا تعلق صدقہ فطر سے نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا تعلق کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص پر صدقہ فطر واجب ہے مسلمان پر۔ اور جو ابھی نئی بچہ پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطرہ واجب ہے؟ جی، نیا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے گارجن کے اوپر
ان کا صدقہ فطر نکالنا ان کے سرپرست کے اوپر، ان کے ماں باپ کے اوپر صدقہ فطر نکالنا واجب ہوگا.